بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن من الشعر حكمة رواہ البخاری. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت سے اشعار ایسے ہیں جو حکمت اور دانائی پر مبنی ہوتے ہیں. دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعراء اور اشعار کی زیادہ حوصلہ افزائی نہیں فرمائی. یہ وہ اشعار ہیں جن اشعار میں فرضی کہانیوں کا ذکر کیا گیا ہو، جن میں عشقیہ اشعار ہوں، یا وہ اشعار جس میں خواتین کے خاص محاسن کو بیان کیا گیا ہو، یعنی ان اشعار کا حقیقت حال سے کوئی تعلق نہ ہو تو شریعت میں ان کو پسند نہیں کیا گیا. یہاں تک فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس طرح کے اشعار اگر کسی آدمی کے پاس ہیں تو اس کے پیٹ میں پیپ بھر جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے اس سے کہ اس طرح کے اشعار اس کے پیٹ میں. لیکن وہ اشعار جو حکمت اور دانائی پر مبنی ہوں، یا وہ اشعار جو ناموس رسالت، ناموس صحابہ و اہل بیت کے دفاع کے لیے ہوں، تو اس طرح کے اشعار کی حوصلہ افزائی فرمائی گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باقاعدہ کہا، عجب عنی یا حسان، اے حسان، اشعار کی شکل میں میری طرف سے کفار کو جواب دو. اللہم ایدہ بروح القدس، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دعا بھی ارشاد فرمائی اور دعا بھی دی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کے اشعار وہ محمود ہیں، شریعت کی نظر میں اچھے ہیں. اس لیے اگر اللہ نے کسی کو صلاحیت بخشی ہے شعر کہنے کی تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھیے، صحابہ اکرام اہل بیت کے ترانے اور قصیدے پڑھیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر کوئی شخص اشعار کی شکل میں ایسی کوئی بات کرتا ہے تو اس کا جواب دیجئے جو شریعت کے نظر میں محمود اشعار ہیں. اپنا وقت نازیبا اشعار یا ایسے اشعار جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان اشعار کو لکھنے پڑھنے میں اپنا وقت ضائع نہ کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.